حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عظیم تدبیر اختیار کی کہ مسیح پر حملہ نہیں کیا، یعنی اس مسیح پر جو قرآن میں بیان ہوا ہے، اور اس کا الگ ذکر فرما کر بہت تعریف فرمائی کہ دیکھو قرآن کتنا پاک اور پیارا وجود، کیسا معصوم نبی پیش کرتا ہے، اور فرمایا اس کی اور میری روح میں تو اتحاد ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بکواس کی گئی تھی اس کا بدلہ اس وجود سے اتارا ہے جو حقیقت میں کوئی وجود نہیں تھا۔ جو بائبل نے مسیح کا نقشہ کھینچا ہے جو غیر حقیقی ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس ترکیب سے سچے مسیح کو اس جھوٹے مسیح سے الگ نتھار کے کھڑا کر دیا۔ میں یہ تو میرا مسیح ہے جو قرآن کا مسیح ہے، کیسا پاک، صاف ستھرا، کتنا پیارا، کتنا مقدس۔ میں ابھی عبارتیں پڑھوں گا، آپ حیران ہوں گے کہ کس طرح حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کو الگ کر کے کہا، ایک یہ تمہارا مسیح ہے جس پر تم دندناتے پھرتے ہو، جس کو تم نے خدا کا بیٹا بنایا ہوا ہے، اور خدا کے بیٹے کا وجود ہی کوئی نہیں، اس لیے جو فرضی تصویر تمہاری ہے میں اس کو تمہاری زبان میں گالیاں دوں گا جو تم نے دی ہوئی ہیں، وہ میں اپنی طرف سے نہیں دوں گا، اور ہر بات بتاؤں گا کہ تمہاری اپنی کتاب میں اس وجود کو گالیاں دی گئی ہیں جس کو تم نے خدا کے بیٹے کے طور پر گھڑ رکھا ہے۔ یہ ہے حکمت عملی جس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قلم اٹھایا اور بہت زبردست جوابی حملہ کیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے انجام آتم روحانی خزائن جلد 11 حاشیہ صفحہ میں تحریر فرمایا ہے، آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے، یعنی یہ اس مسیح کو متعلق کہہ رہے ہیں جو عیسائیوں کا فرضی مسیح ہے، یعنی خدا کا بیٹا۔ 3 دادیاں آپ کی زناکار اور کسبی عورتیں تھیں۔ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ ہیں، جوابی حملے میں سنیں اور واقعتاً بہت سخت نظر آئیں گے، پھر اگلی بات جب سنیں گے پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ نانیاں آپ کی زناکار اور کسبی عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا، مگر شاید یہ بھی خدائی کے لیے ایک شرط ہوگا۔ ان تم لوگوں نے جو خدا کا مزاج سوچا ہوا ہے، تمہارے نزدیک یہ بھی ایک شرط ہوگی خدا کے لیے کہ اس کے آباء و اجداد میں اس قسم کے لوگ ہوں۔ آپ کا کنجریوں سے میلان اور صحبت شاید اسی وجہ سے ہو کہ جدی مشابہت درمیان ہے، کہ تم وہ جو بتاتے ہو کہ نعوذ باللہ من ذالک ناپاک عورتیں آپ کے ساتھ ملتی جلتی اور خوب ان سے میل جول تھا، تو کہتے ہیں پھر یہ کیوں نہیں کہتے کہ جدی مشابہت ہے؟ مراد یہ ہے تم تو اس بات کے قائل ہو کہ آدم سے ایک ادنا سی خطا ہوئی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے خون میں نسل بعد نسل جاری ہو گئی، تو تمہارے عقیدے کی روح سے یہ کہنا چاہیے کھل کر کہ جس کی جدی رشتوں میں 3 زناکار عورتیں ہماری کتاب مقدس سے ثابت شدہ ہوں، ان کا خون میں دوڑنا اور اس کے نتیجے میں یہ گل کھلانا ایک طبی بات ہے۔ یہ استدلال ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا ان کے اپنے عقیدے کے خلاف، اور جن کو پتہ نہیں ان باتوں کو وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا حملہ کیسے کر دیا ایک نبی اللہ پہ۔ ورنہ کوئی پرہیزگار انسان ایک جوان کنجری کو یہ موقع تو نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر ناپاک ہاتھ لگائے اور زناکاری کا پلید عطر اس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کو اس کے پیروں پر ملے۔ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تحریر ہے۔ پھر سراج الدین عیسائی کے 4 سوالوں کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ لعنتی قربانی کی پناہ میں جانا ایک بدماشی کا طریق ہے۔ تم جو مسیح کی پناہ میں جا رہے ہو خود مانتے ہو کہ وہ لعنتی قربانی ہے، ایسی قربانی جس کے نتیجے میں لعنت ملی، تو لعنتی قربانی کی پناہ میں جا رہے ہو۔ کتنا زبردست جواب ہے اس بنیادی صلیبی عقیدے کے خلاف، کہ کہتے ہو تمہیں مسیح کی پناہ میں نجات ملے گی، کس چیز سے نجات؟ لعنتی قربانی کی سائے میں جاؤ گے تو لعنت سے کیسے نجات مل سکتی ہے؟ یہ تو بدماشی کا طریق ہے کہ انسان
لعنتی قربانی میں پناہ ڈھونڈے. اور معلوم ہوتا ہے کہ پولوس کے دل کو بھی یہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ لعنتی قربانی تو ہم کہہ بیٹھے ہیں لیکن اس کا کیا جواب دیں گے. یہ دھڑکا لگا ہوا تھا، شروع ہو گیا تھا کہ یہ اصول صحیح نہیں ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ یسوع کی قربانی پہلے گناہ کے لیے ہے اور یسوع دوبارہ مصلوب نہیں ہو سکتا. مطلب یہ ہے کہ جو پہلے گناہ گزر گئے تھے یا انسان کے پہلے جو گناہ ہیں جو کر بیٹھا ہو ایمان لانے سے پہلے پہلے یسوع پر، وہ تو جھڑ جائیں گے، لیکن قربانی ہے لعنتی چکے، اس لیے بعد میں نہیں وہ تمہیں بچائے گا. یہ ایک عذر نکالا ہے انہوں نے. لیکن اس فعل سے اس قول سے وہ بڑی مشکل میں پھنس گیا، کیونکہ اگر یہی صحیح ہے کہ یسوع کی لعنتی قربانی پہلے گناہ کے لیے ہے تو مثلا داؤد نبی نعوذ باللہ ہمیشہ جہنم کے لائق ٹھہرے گا، کیونکہ اس نے اوریا کی جورو سے بقول عیسائیوں کے، یہ عیسائیوں کا قول ہے، مسیح موعود کا اپنا نہیں ہے، ایک بھی بات اس میں سے اپنی نہیں بنائی ہوئی، تمام تر بائبل کے حوالے ہیں. لطف کی بات یہ ہے کہ ان کے قول کو ان کے منہ پر مارا ہے اس جھوٹی باتوں کے جواب میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینکتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹے حملے کرتے تھے اور دل آزاریاں کرتے تھے. اس کے جواب میں ایک سچا آدمی جھوٹ تو نہیں گھڑ سکتا. آپ نے ان کے قول ان کے منہ پر مارا کہ یہ تو سچ ہے کہ نہیں، تم یہ کہتے رہے ہو کہ نہیں. چنانچہ فرمایا کہ اس نے اوریا کی جورو سے بقول عیسائیوں کے زنا کر کے پھر اس عورت کو بغیر خدا کی اجازت کے تمام عمر اپنے گھر میں رکھا، اور وہی مریم کے سلسلہ امہات میں یسوع کی مقدس نانی ہے. فرماتے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں تمہارے اپنی بائبل سے ثابت ہے کہ اوریا کی بیوی سے نعوذ باللہ من ذالک، ہم تو اس کو قطعاً جھوٹ اور ایک لعنتی الزام سمجھتے ہیں، جیسے آج کل مولوی ہم پر لگاتے ہیں، اس زمانے کے مولوی اس زمانے کے مقدس لوگوں پہ لگاتے ہوں گے. تو وہ مگر اس کا ریکارڈ ہے بائبل میں. حضرت داؤد پر جو الزام لگتے تھے ان میں سے ایک یہ تھا جس کو ان کی بائبل نے الزام کے طور پر نہیں حقیقت کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام، اب میں عبارت چھوڑتا ہوں، خلاصہ بتاتا ہوں اس کا پس منظر. یہ لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دفعہ اپنے محل کے برآمدے میں کھڑے کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے، تو اس محل کے نیچے تالاب تھا جہاں ایک بہت ہی غیر معمولی حسن کی مالک عورت جو غیر معمولی طور پر جذب رکھتی تھی وہ نہا رہی تھی. آپ نے دیکھا اور وہیں فریفتہ ہو گئے. چنانچہ پھر جس طرح کی چال بازیاں اختیار کی ہیں اسے اپنانے کے لیے، وہ اتنا خوفناک منظر ہے کہ ایک نبی اللہ تو کیا، ایک عام آدمی کو متعلق یہ باتیں کہی جائیں تو سوسائٹی اس سے منہ پھیر لے گی. اس کے مقابل پر اس کے خاوند کا جو کردار دکھایا گیا بہت ہی پاک صاف ستھرا. مسیح اس کو، وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں، وہ بھیجنا چاہتے ہیں اس کو وہاں سے گھر اپنے، مسیح نہیں حضرت داؤد، اور دیکھا تو وہیں بیٹھا ہوا تھا باہر لشکر میں زمین پر پڑا ہوا تھا. وہ بہت بڑا سپہ سالار تھا. حضرت داؤد نے کہا یہ تجھ گھر جاتا نہیں، کیونکہ وہ اس کو گھر بھیج کر مقصد پورا کرنا تھا. تو انہوں نے کہا کہ تم گھر کیوں نہیں گئے؟ اس نے جواب دیا کہ میں کیسے جا سکتا ہوں جبکہ میرے سپاہی اور میرے ساتھی زمین پر دراز ہیں سارے، اور تکلیف کی حالت میں یہاں خدا کی خاطر لڑائیاں کرنے کے لیے یہاں پڑاؤ ڈال کر بیٹھے ہیں. تو میں جو ان کا سپہ سالار ہوں مجھے زیب دیتا ہے کہ میں ان کو چھوڑ کر گھر کا آرام پاؤں. یہ اس کا کردار ہے. اور حضرت داؤد کو نعوذ باللہ بائبل کے بیان کے بعد اسے پتہ چلتا ہے پھر بھی کوئی خیال نہیں آیا. میں نبی اللہ ہوں، یہ ایک عام انسان، اس کی بیوی پر میری نظر ہے اور یہ اس کو میں چلاکی سے رستے سے ہٹانے کی کوشش کرنے والا ہوں، مگر یہ اس کی شرافت دیکھو کہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو زمین پر بیٹھا لیٹا دیکھ کر یہ سوچ نہیں سکتا کہ میں اپنے گھر کا آرام پاؤں. اور پھر آخر ایک جھوٹی تدبیر سے اس کو بھجوایا اور ایک خط لکھ کر
ہدایت کی اس علاقے کے بڑے سپہ سالار کو یا جو بھی اس کی افسرانہ حیثیت تھی کہ تم یہ دیکھو، اس بات کی کو یقینی بناؤ کہ اوریا کو جب گھمسان کی لڑائی پڑے تو میدان میں سب سے آگے رکھنا، تاکہ وہاں یہ قتل ہو اور پھر میں اس کی بیوی کو ہمیشہ کے لیے اپنے گھر ڈال لوں۔ اور اس طرح حضرت داؤد نے اسے قتل کروایا۔ یہ مولویوں کا یہ حال ہے کہ یہ باتیں ان کی تفسیروں میں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ اسی طرح انبیاء کے متعلق بعض ایسے بھیانک الزام جو بائبل نے انبیاء کے متعلق خود لگائے تھے، وہ پرانے زمانے کے بیچارے بعض سادہ لوگوں نے قبول کر لیے۔ ان سب الزامات کو جماعت احمدیہ یوں کاٹتی ہے تلوار سے، برہان کی تلوار سے، کچھ بھی نہیں باقی چھوڑتی۔ ان انبیاء کی حفاظت پر بھی مستعد ہے جو پہلے گزر گئے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کے لیے تو جماعت احمدیہ اس طرح بے قرار ہو کر جوابی حملے کرتی ہے کہ اس کی کوئی مثال دکھائی نہیں دیتی۔ جس کی یہ جماعت ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ جب وہ سنتا تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس قسم کے گند، تو ان کے دل کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ کٹ جاتا تھا۔ کیا کرتے؟ ادھر بھی نبی تھا ایک جس کی قوم یہ ظلم کر رہی تھی، تو اس کا پھر انہوں نے یہ جری اللہ فی حلول الانبیاء، یہ خدا کا پہلوان تھا جس نے یہ ترکیب نکالی کہ ان کی کتابوں کے حوالوں سے بین ہی وہی بات کہی جو ان کی کتابیں کہتی تھیں، اور ایک زائد بات یہ کی کہ مسیح کو دو وجودوں میں منقسم کر کے دکھایا۔ ایک وہ مسیح جو عیسائیوں کا مسیح، ان کے تصور کی پیداوار، خدا کا فرضی بیٹا، اور ایک وہ مسیح جس سے قرآن پیش کرتا ہے جن باتوں میں حملہ کیا گیا ہے ان میں سے ایک بھی نہیں ہے جو قرآن نے قبول کی ہوں۔ لطف کی بات یہ ہے، دو نتھرے ہوئے الگ الگ وجود دکھائی دینے لگتے ہیں۔ ایک وہ جس کے متعلق یہ زبان استعمال کی ہے بہت سخت، لیکن وہ ہے ہی کوئی چیز نہیں، وہ بائبل کی کہانی ہے، بائبل کا فرض ہے۔ دوسری طرف حقیقت مسیح پیش فرمائی ہے قرآن سے۔ پھر آپ دیکھیں کتنا فرق ہے ان دونوں چیزوں میں۔ اب میں بتاتا ہوں عیسائی اس زمانے میں کیا کیا کرتے تھے، جن سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا غیرت کا خون کھولتا تھا، مگر وہی بے بسی اور بے اختیاری کا عالم کہ ایک طرف نبیوں کا سردار ہمارا سب سے محبوب آقا، اور دوسری طرف بھی ایک نبی اللہ ہے، اب کیا کریں؟ مگر یہ پڑھتے تھے تو اندازہ لگائیں کیا حال ہوتا ہوگا۔ کہتے ہیں اہل اسلام کا رسول، آگے وہ ایک حوالہ دیا جس کی میں نے یہاں بات کی تھی، لونڈی کے متعلق، اور وہ بیویوں کو جو تفاسیر میں جگہ پا گئی ہیں باتیں، ان کا ذکر نہایت گندے لفظوں میں کیا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ محمد یقیناً جب کسی طور سے اپنی رسالت کو ثابت نہ کر سکا تو اس باطل خبر کو مشہور کیا، کیا ایسے افتراء ایمانداری کے لائق ہیں؟ پھر کہتے ہیں ہم بھی محمد کو وہی دولت مند مذکور کہہ سکتے ہیں۔ دولت مند مذکور پتہ کیا مراد ہے؟ جو ابراہیم کے نسل سے تھا، بہت شان و شوکت کی زندگی کے بعد مر کر دوزخی ہوا، یہ لوقا میں لکھا ہوا ہے۔ اس کا ذکر کر کے خبیث یہ کہتے تھے، اور کھلم کھلا اعلان کر رہے تھے ہندوستان میں کہ زیادہ سے زیادہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہہ سکتے ہیں۔ یہ دافع البہتان مصنفہ پادری رینکلن، مطبوعہ مشن پریس الہ آباد 1845، یہ وہ کتاب ہے جس کا حوالہ مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ پھر صحابہ کبار کو نام لے لے کر اور بالعموم یہ ان لقبوں سے اس کتاب میں یاد کیا گیا ہے: قاتل، ظالم، زناکار، دغاباز، چور، بدکاروں کی جماعت، جس سے دل کی پاکیزگی سے کچھ تعلق نہیں تھا۔ یہ کتابیں شائع ہو رہی تھیں۔ اس وقت مسلمان عوام کی اور علماء کی غیرت کہاں تھی؟ اب جو بھڑکاتے پھرتے ہیں اس بات پر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے احمدی، اور ناپاک دل والا محمد کی تعریف کر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ غیرتیں کہاں مر گئی تھیں اس وقت جب یہ خبیث باتیں سنتے تھے؟ کب تم اٹھ کھڑے ہوئے اس وقت اور ہم پر الزام لگاتے ہو کہ جہاد کے منکر
जहाद कौन कर रहा था? मोहम्मद हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम जहाद कर रहे थे और तुम बैठे तमाशे देख रहे थे, कोई गैरत नहीं थी तुम पे। फिर कहते हैं उसने ज़रूर इंजील पढ़कर, ज़रूर ना, उस इसलिए ज़रूर पढ़ा, यानी पढ़ा का मतलब है ये ज़रूरी हो गया कि इंजील मुक़द्दस को मनसूख करे, क्योंकि उसमें फ़ाइल ऐसे काम का दोज़खी है। यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ ये खबासत की है कि ये आपका काम था, एक बकवास करके। कहता है मनसूख तो करनी थी इंजील, क्योंकि इंजील में इस ऐसे काम की सज़ा ये लिखी हुई है। और इंजील का जो हाल है वो मैंने बता दिया आपको, इनकी किताब मुक़द्दस का, वहाँ क्या क्या अंबिया के मुतल्लिक़ गंद उछाले गए हैं। कुछ ताज्जुब नहीं कि इस रसूल ने इंजील मुक़द्दस को मनसूख किया हो, क्योंकि तमाम बंदा दुनिया जो कि शहवत परस्त हैं ऐसा ही करते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये तो मैं सुनाऊं तो बाकी तो मौलवियों का मुझे पता, अहमदियों का तो दिल खून हो कि उछलेगा, दिलों से फव्वारे छूटेंगे कि क्या हो रहा है। ये सारी इबारतें पढ़ें तो रातों की नींद हराम हो जाए। वो दुरूद भेजते भेजते अपने दिल को ठंड डालने की कोशिश करें कि कुछ कर नहीं सकते, बेख्तियारी का आलम है। मसीह दज्जाल लिखकर मुसन्निफा रामचंद्र ईसाई ने 1873 में एक किताब शाया की, मसीह दज्जाल। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ को कहा है उस खबीस ने बलाल। बलाल बाइबल के मुहावरे के मुताबिक एक बद और खबीस और शरीर रूह है। कहता है हमारे पाक मसीह से इस बलाल को क्या निस्बत है। ये थी वो जुबान जो उस जमाने में पादरी इस्तेमाल कर रहे थे, और वहां गैरत नहीं आई। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैरत में नहीं कोई दिल पे खून हुआ। और जब जवाबी हमला मसीह पर किया गया है और उनके अल्फाज में किया गया है, तो ऐसी गैरत आती है कि माफ़ करने में नहीं आते, अदालतों में जाते हैं कि ऐसे जालिमों को कत्ल करो, इनके मानने वालों को भी हलाक कर दो जिन्होंने हमारे पाक मसीह के मुतालिक ऐसी बातें की। पाक मोहम्मद कहाँ गए? क्यों रिश्ते नहीं पहले काट लिए? पहले मसीह ही को नहीं बन जाते बेगैरत हो? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बकवास करते हैं, कोई हया ही नहीं है। और सब आराम से, क्योंकि बादशाह थे ना, मालिक थे। बादशाह के सामने कौन बोले? वो बोला जिसको तुम ईसाइयों का खुद साख्ता पौधा कहते हो, खुद काश्ता पौधा कहते हो। ये हाल है जो लोगों को पता लगना चाहिए कच्चा चट्टा अहले पाकिस्तान को कि किन के साथ हैं और किन के दुश्मन हुए हैं। पादरी विलियम रेवाड़ी में वो अपने मिशन चला रहा था। वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक उस ज़माने में जब अंग्रेज़ का ऐसा बदबख्त रोब था उस वक्त कि मजाल नहीं थी किसी मुसलमान की उसे उठा कर देखे। जब मसीह अलैहिस्सलाम उस वक्त जहाज में निकले हैं और मुंह तोड़े हैं फिर उन पादरियों के, वो क्या पता क्या कह रहा था? डाकुओं का सरगना, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, लुटेरा, डाकू, खुफिया बंदिश से मुराद है कि साथ जुबान इनकी ऐसी वैसी थी, खुफिया बंदिश से कत्ल कराने वाला, दगाबाजी की चाल चलने वाला। ये तमाम अल्फाज उसने हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास की है। फिर तान और तस्तान के तौर पर कहता है मोहम्मद के लिए हर काम के लिए, छोटा हो बड़ा हो गंदा हो अच्छा हो, हर वक्त आसमान से उसकी तायद के लिए एक आयत तो ज़रूरी थी। जो दिल चाहता था वो आयतें बना लिया करता था। ये ज़ुबान वैसी ही है, आपको मैं याद करा दूँ, जैसी मोहम्मदी बेगम के मुतालिक ये कहते हैं ना कि देखो दिल चाहा तो आयत बना ली। ये हमें इतनी तकलीफ उस पर नहीं होती, खुदा गवाह है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक जब ये बकवास सुनते हैं तो इनके चेहरे भी पहचाने जाते हैं। ऐसी तकलीफ पहुंचती है कि दिल खून होता है। और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के वो अल्फाज जो लगता था कि बहुत सख्त हो गए हैं, लगता कुछ भी नहीं, पाबंद थे, मजबूर थे, मुक़य्यद थे उन बातों में जो बाइबल ने कही थी, उससे बाहर
ایک قدم باہر نہیں نکل سکتے تھے، کیونکہ وہ حقیقتیں تھیں جو انہوں نے خود تسلیم کی ہوئی ہیں، اور ایک پاک نبی کے طور پر خواہ کیسے ہی ظالمانہ حملہ آپ پر ہوا ہو، ایک قدم سچائی سے باہر جا کے جواب نہیں دے سکتے تھے، اور جب دیا اور ان بریکٹوں کے اندر دیا جو بائبل کے اندر موجود تھیں، تو غیرت کس نے دکھائی؟ عیسائیوں نے نہیں، مولویوں نے۔ مسیح سے بڑا پیار ہے، دنیا مر جائے مسیح نہ مرے۔ بہت ہی گند ہے، میں تو اب اس سے بیزار ہو چکا ہوں، برداشت نہیں ہو رہا مزید، اس لیے اس کو دفع ہی کریں، اس بدبختیوں کو۔ بہت ہی گند ہے، میں تو اب اس سے بیزار ہو چکا ہوں، برداشت نہیں ہو رہا مزید، اس لیے اس کو دفع ہی کریں، اس بدبختیوں کو۔ میں ڈاکٹر بشیر صاحب کو اور دوسرے ایم ڈیوں کو توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ پس منظر ہے جسے وہ پیش نظر رکھیں، اور اسی پس منظر میں ہم نے کچھ جواب دیا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عظیم فنون حرب کے کارنامے کو دیکھیں اور اشش کریں۔ ایک طرف ایسے وجود کے متعلق ناپاک اور غلیظ خبیث حملے کیے جا رہے ہیں جس پر جان و دل فدا تھے، اور دوسری طرف حملہ کرنے والوں کا آقا وہ ہے جس کی سچائی کی گواہی یہی محبوب آقا دے رہا ہے، اگر نہ دیتا تو کسی کو کوڑی کی بھی پرواہ نہ ہوتی۔ کیا کرتے؟ کیسا عمدہ جوابی طریق اختیار کیا ہے کہ دل اشش کر اٹھتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، سبحان اللہ، کیا ترکیب تھی۔ مسیح کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک قرآن کا مسیح، پاک، محبت کے لائق، انسان اسے دیکھے اور اس پر فریفتہ ہو جائے، اس کی روح کو اپنائے، دعا کرے کہ اس کا نظیر دنیا میں پیدا ہو، ایک وہ مسیح ہے۔ ایک وہ جو ان کے مریدوں نے بنا رکھا ہے اور بائبل نے جھوٹے الزام لگائے ہیں، کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام دوسری جگہ واضح طور پر فرما چکے ہیں کہ اوریا وغیرہ کے الزام سب بکواس اور جھوٹ ہے، تمام انبیاء پاک ہیں، کوئی بھی ناپاک نہیں تھا۔ پھر وہ اس طرح جوابی کارروائی کرتے ہیں کہ اچھا بھی یہ تو مسیح تھا نا سچا، یہ ہمارا مسیح ہے، تمہارا کون ہے جو تم نے گھڑ رکھا ہے؟ اس کی نانیاں زناکار، اس کی دادیاں فلاں، اس کا فلاں فلاں، یہ تمہارے اپنے حوالے ہیں، بتاؤ کون سی بات میں غلط کہہ رہا ہوں۔ اس پر بھی پھر بعض لوگ بڑے بے چین ہوتے ہیں کہ یہ کیا کر دیا۔ اور صرف میں نے جیسے کہ بتایا تھا، بعض دوسرے علماء بھی اس وقت ایسے تھے، یہ کہنا درست نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک سارا عالم اسلام اس وقت بے غیرت ہوئے بیٹھا تھا۔ یہ مولوی جو شر پھیلاتے ہیں، جو فساد برپا کرتے ہیں، جو جذبات سے کھیلتے ہیں، یہ سارے اس وقت مرے بیٹھے تھے، کسی کو ہوش نہیں تھی، ورنہ ایسی سخت جوابی کارروائی کرتے عیسائیوں کے خلاف کہ نشان مٹا دیتے وہاں سے، بالکل بحث و حرکت پڑے ہوئے تھے، مجال تھی کسی کی انگریز حکومت کے خلاف آنکھ اٹھائے۔ لیکن چند علماء ایسے بھی تھے، شریف النفس تھے، لیکن ان کو فنون حرب کا سلیقہ نہیں تھا، انہوں نے صرف جوابی حملہ ہی کیا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ مسیح کی جو پاک ذات ہے اسے الگ کر لیں پہلے، پھر جوابی حملہ کریں۔ چنانچہ یوں لگتا ہے کہ جیسے واقعتاً سارے مسیح پر ہی حملے کیے گئے، اور زبان زیادہ سخت ہے، کم نہیں ہے۔ ان کی عزت بھی کرتے ہیں یہ لوگ، عوام الناس کو یہ کیوں نہیں بتاتے؟ پاکستان کی عدالتوں میں ان کے حوالے کیوں نہیں دکھاتے؟ ججوں بیچاروں کو کہاں موقع ہے کہ کوئی مذہبی کتاب پڑھیں، ان کو مولوی جو دکھاتے ہیں وہی دیکھتے ہیں۔ تو ان کو چاہیے تھا یہ بھی بتائیں کہ وہ زمانہ تھا جب یہ ہو رہا تھا، اس وقت ایک جوابی کارروائی کی رو شروع ہوئی ہے، اس میں دوسرے علماء نے بھی کچھ حصہ لیا ہے، بلکہ کچھ ناتجربہ کاری کی وجہ سے زیادہ ہی حملہ کر بیٹھے ہیں، اور پاک مسیح کے وجود کو الگ نہیں کیا انہوں نے۔ یہ چاہیے تھا، پھر ہم کہتے کہ ہاں تقویٰ شعار لوگ ہیں۔ علماء اہل سنت میں سب سے زیادہ جن کی طبیعت نے جوش دکھایا ہے اور جوابی حملے پہ مستعد ہوئے ہیں، اللہ ان پر رحمت فرمائے، وہ مولوی رحمت اللہ صاحب مہاجر مکی ہیں۔ بہت اس لحاظ سے بڑا مرتبہ ہے ان کا۔ ازالۃ الاوہام انہوں نے کتاب لکھی، اس میں لکھتے ہیں اکثر معجزات عیسویہ کو معجزات قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ ایسے کام تو جادوگر بھی کر لیتے ہیں،
اس وجہ سے یہود آپ کو نبی تسلیم نہیں کرتے اور ان کے معجزات کو ساحروں کے معجزے قرار دیتے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں جناب مسیح خود اقرار فرماتے ہیں کہ یحییٰ بیابان میں قیام پذیر تھے، نہ عورتوں سے میل رکھتے تھے اور نہ شراب پیتے تھے، حضرت یحییٰ، لیکن مسیح خود شراب پیتے تھے۔ یہ انہوں نے فرق نہیں کیا مسیح، فرضی مسیح کا اور حقیقی مسیح کا۔ یہ مسیح نبی اللہ کو نبی اللہ سمجھتے ہوئے حملہ کر رہے ہیں۔ نہ شراب پیتے تھے، لیکن مسیح خود شراب پیتے تھے، اور آپ کے ہمراہ کئی عورتیں چلتی پھرتی تھیں اور آپ ان کی کمائی سے کھاتے تھے، اور بدکار عورتیں آپ کے پاؤں کو بوسے دیتی تھیں، اور مرتا اور مریم آپ کی دوست تھیں۔ آپ خود بھی شراب پیتے تھے اور دوسروں کو بھی دیتے تھے۔ یہ ہے مولوی صاحب کا ایک جوابی حملہ۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہوداں نے اپنے بیٹے کی بیوی سے زنا کیا، جس سے وہ حاملہ ہو گئی اور فارز پیدا ہوا، جو کہ حضرت سلیمان اور حضرت عیسیٰ کے آباء و اجداد میں سے ہے۔ وہ جو اب قصبیاں وغیرہ کا ذکر آیا ہے، وہ اب سن لیں مولوی صاحب بھی کیا فرما رہے ہیں۔ بریلوی مسلک کے مولوی صاحبان نے تو اوٹ پٹانگ باتیں کی بس، لیکن کی ضرور ہے کچھ نہ کچھ۔ ان کے بڑے امام جو ہیں بہت بلند مرتبہ کہلاتے ہیں اپنے مسلک میں، قادری مولانا مولوی شاہ احمد رضا خان صاحب قبلہ قادری ہیں، اپنی کتاب العطایہ نبویہ فی الفتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں، جلد اول سے یہ حوالہ لیا گیا ہے، تو کہتے ہیں ہاں عیسائیوں کا خدا مخلوق کے مارے سے دم گنوا کر باپ کے پاس گیا، مخلوق کے مارے سے دم گنوا کر باپ کے پاس گیا، اس نے اکلوتے کی یہ عزت کی کہ اس کی مظلومی اور بے گناہی کی یہ داد دی کہ اسے دوزخ میں جھونک دیا، اوروں کے بدلے اسے 3 دن جہنم میں بھونا۔ ایسے کو جو روٹی اور گوشت کھاتا ہے اور سفر سے آ کر اپنے پاؤں دھلوا کر درخت کے نیچے آرام کرتا ہے، درخت اونچا اور وہ نیچا ہے۔ یہ مولوی والی بات ہے۔ کوئی نبی ہم نے درخت کے نیچے لیٹا اونچا ہوتے نہیں دیکھا درخت سے، ظاہری طور پر، جہاں جو زبان میں منہ میں آ کہہ دیا۔ ایسے کو جس کا بیٹا اسے جلال بخشتا ہے، آریوں کے ایشور کی تو ماں اس کی جان کی حفاظت کرتی تھی، عیسائیوں کے خدا کا بیٹا اسے عزت بخشتا ہے، کیوں نہ ہو سپوت ایسے ہی ہوتے ہیں، پھر اسے بے خطا جہنم میں جھونکنا کیسی محسن کشی، نا انصافی ہے۔ ایسے کو جو یقیناً دغا باز پچھتاتا بھی ہے، یقیناً دغا باز ہے، دیکھ لیجیے۔ اس میں کوئی بائبل کا حوالہ نہیں، بائبل میں کہاں لکھا ہے کہ مسیح نعوذ باللہ من ذالک دغا باز تھے؟ یا تو حوالہ دیتے کہ فلاں موقع پر یہ کہا ہے، پھر تو بات بنتی، لیکن بے دھڑک بولی جا رہے ہیں۔ ایسے کہ جو یقیناً دغا باز ہے، پچھتاتا بھی ہے، تھک جاتا ہے، ایسے کو جس کی 2 جو روئیں ہیں، دونوں پکی زناکار، حد بھر کی فاحشہ۔ لو جی، حضرت مسیح کے متعلق یہ علی رضا، یعنی کیا کہتے ہیں ان کو، مولانا بریلوی صاحب نہیں، معید ملت طاہرہ اعلیٰ حضرت مولانا مولوی شاہ احمد رضا خان صاحب قبلہ قادری، یہ ان کے مرید بھی پاکستان میں مولوی حضرت کے خلاف بولتے پھرتے ہیں۔ وہ میں نے جس طرح کھول کر دکھایا ہے، نتھار کر، ان کے متعلق دکھائے نا کہاں انہوں نے اس طرح کی تفریق کی ہے۔ یہ کہتے ہیں جس کی 2 جورویں ہیں، دونوں پکی زناکار، حد بھر کی فاحشہ۔ ایسے کو جس کے لیے زنا کی کمائی، فاحشہ کی خرچی، کہاں مقدس پاک کمائی ہے؟ ایسے کو جس کے لیے زنا کی کمائی، فاحشہ کی خرچی، زبان بھی عجیب و غریب ہے، کہاں مقدس پاک کمائی ہے؟ العطایہ نبوہ فی الفتاوی الرضویہ، جلد کتاب الطہارہ، باب التیمم۔ یہ تیمم کے باب میں باتیں، یہ تیمم ہو رہا ہے ان کا۔ چلو جی، یہ تو ہو گیا وہ ان کی تاریخ کا حصہ، مولویوں کی تاریخ کا حصہ، جس کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں اور بیان نہیں کچھ کرتے۔ اب حضرت مسیح علیہ السلام اپنا موقف پیش فرما رہے ہیں کہ میں کیوں کر رہا ہوں، کیا ہو رہا ہے، میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے، میرا کیا مسلک ہے۔ اب حضرت مسیح علیہ السلام اپنا موقف پیش فرما رہے ہیں کہ میں کیوں کر رہا ہوں، کیا ہو رہا ہے، میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے، میرا کیا مسلک ہے۔ جب ہمارا دل بہت دکھایا جاتا ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے ناجائز حملے کیے جاتے ہیں، تو صرف متنبع کرنے کی خاطر انہی کی مسلمہ کتابوں سے
الزامی جواب دیے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ ہماری کوئی بات ایسی نکالیں جو حضرت عیسیٰ کے متعلق ہم نے بطور الزامی جواب کے لکھی ہو اور وہ انجیل میں موجود نہ ہو، ایک نکال کے دکھا دیں۔ آخر یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا، جو مرضی کہہ لو مجھے، اب اس جرم میں جو گالیاں دینی ہیں مولویوں دے ڈالو، آخر یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین اور ہم چپ رہیں۔ یہ بے اختیاری ہے آپ کا یہ فرمانا کہ گویا حضرت مسیح کے حق میں نے گالی کا لفظ استعمال کر کے ایک گناہ بے ادبی کی ہے۔ مسیح علیہ السلام جنگ مقدس میں پادری آتم کو عبداللہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یہ آپ کی غلط فہمی ہے، میں حضرت مسیح کو ایک سچا نبی اور برگزیدہ خدا تعالیٰ کا ایک پیارا بندہ سمجھتا ہوں۔ وہ تو ایک الزامی جواب آپ ہی کے مشرب کے موافق تھا اور آپ ہی پر وہ الزام عائد ہوتا ہے، نہ کہ مجھ پر۔ فرمایا جب میں جوابی حملہ کر رہا ہوں تمہارے نزدیک مسیح پر اور گستاخی کر رہا ہوں تو میرا مسلک تو یہ ہے ہی نہیں کہ وہ یہ تھے، میں تو قرآن کے مسیح پر ایمان لاتا ہوں، بائبل والے مسیح پر تو لاتا ہی نہیں۔ تم پر فرض ہے کہ اس الزام کا جواب دو کہ تم نے مسیح کے اوپر گند بولا ہوا ہے اور اس گند کو تسلیم کر رہے ہو۔ یہ ہے خدا کی راہ میں جہاد، اور عجیب شان کا جہاد تھا، ایسا الٹاتے تھے ان کی بات کو کہ طبیعت اشش کر اٹھتی ہے۔ وہ کہتے ہیں مقابلے کہ دیکھو تم میرے پاک خدا کے بیٹے پر، جس کو میں خدا کے بیٹے سمجھتا ہوں، سختی سے حملہ کر رہا ہے۔ مجھ پر نہیں ہے الزام، میں کہاں حملے کرتا ہوں، میں تو ایمان ہی اس پر لاتا ہوں جو قرآن کا مسیح ہے، ایسا پاک صاف، اس پہ حملہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں کہہ رہا ہوں تم کیوں حملے کرتے ہو اس پر جس کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہو، اور اگر میں نے کوئی بات ایسی کہی ہو جو تمہارے معتقدات کے علاوہ ہو تو دکھاؤ کہاں کہی ہے۔ پھر فرماتے ہیں ہم نے اپنی کلام میں ہر جگہ عیسائیوں کا فرضی یسوع مراد لیا ہے، اور خدا تعالیٰ کا ایک عاجز بندہ عیسیٰ ابن مریم جو نبی تھا جس کا ذکر قرآن میں ہے، وہ ہمارے درش مخاطبات میں ہرگز مراد نہیں۔ اور یہ طریق ہم نے برابر 40 برس تک پادری صاحبوں کی گالیاں سن کر اختیار کیا ہے، بڑا لمبا صبر کاٹا ہے۔ آخر بہت حکمت کے بعد اور دعاؤں کے بعد یہ طریق ہمیں سمجھ آیا کہ اس طرح اب ہم دل کا بخار بھی نکال لیں اور خدا کے ایک پاک بندے کی گستاخی بھی نہ ہو۔ بعض نادان مولوی جن کو اندھے اور نابینا کہنا چاہیے، عیسائیوں کو معذور رکھتے ہیں کہ وہ بیچارے کچھ بھی منہ سے نہیں بولتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بیعت بھی نہیں کرتے، لیکن یاد رہے کہ در حقیقت پادری صاحبان تحقیر اور توہین اور گالیاں دینے میں اول نمبر پر ہیں۔ ہمارے پاس ایسے پادریوں کی کتابوں کا ایک ذخیرہ ہے جنہوں نے اپنی عبادت کو صدہا گالیوں سے بھر دیا ہے۔ جس مولوی کی خواہش ہو آ کر دیکھ لے، اور یاد رہے کہ آئندہ جو پادری صاحب گالی دینے کے طریق کو چھوڑ کر ادب سے کلام کریں گے، ہم بھی ان کے ساتھ ادب سے پیش آئیں گے۔ اب تو وہ اپنے یسوع پر حملہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح سب و شتم سے باز ہی نہیں آتے، ہم سنتے سنتے تھک گئے ہیں۔ ابھی آخری فکرہ غور کے لائق ہے، اب تو وہ اپنے مسیح پر آپ حملہ کر رہے ہیں۔ جب ہمیں چھیڑتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، تو ہم صرف وہ باتیں بتاتے ہیں جو خود ان کا حملہ اپنے ہی مسیح پر ہے، اپنے ہی خداوند پر، جس کو خداوند بنائے بیٹھے ہیں، مانتے ہیں کہ ہاں یہی حقیقت ہے، یہی کیا کرتا تھا، تو ہم پر شکوہ ہے۔ ہم پر کیا شکوہ ہے؟ پھر کہتے ہیں میں یہ بھی نہیں دکھاؤں گا، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب کرو گے میں اس سے بھی ہاتھ کھینچ لوں گا، مجھے کیا ضرورت ہے تمہیں کہنے کی کہ تمہارے گندے عقیدے کیا ہیں۔ فرماتے ہیں اس بات کو ناظرین یاد رکھیں کہ عیسائی مذہب کے ذکر میں ہمیں اسی طرح سے کلام کرنا ضروری تھا جیسا کہ وہ ہمارے مقابل پر کرتے ہیں۔ عیسائی لوگ در حقیقت ہمارے اس عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے جو اپنے تئیں صرف بندہ اور نبی کہتے تھے، اس کو تو یہ مانتے ہی نہیں ہیں، اور پہلے نبیوں کو راست باز جانتے تھے، کیونکہ قرآن کریم نے سب نبیوں کو راست باز قرار دیا، جس عیسیٰ کو پیش کیا وہ بھی راست باز سمجھتا تھا، اور آنے والے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے دل سے ایمان رکھتے تھے، اور حضرت کے بارے میں پیشگوئی تھی، بلکہ ایک شخص یسوع نام کو بلکہ کیا کرتے ہیں پادری؟ ایک شخص یسوع نام کو مانتے ہیں جس کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، وہ اور ہی چیز ہے، کوئی ان کے تصور کی پیداوار ہے۔
اس کا قرآن ذکر نہیں، اور کہتے ہیں کہ اس شخص نے خدائی کا دعویٰ کیا. جس شخص نے خدائی کا دعویٰ کیا وہ کیا کرتا تھا ان کی زبان میں؟ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ شخص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت مکذب تھا، اور اس نے یہ بھی پیشگوئی کی تھی کہ میرے بعد سب جھوٹے ہی آئیں گے. یہ بھی کہتے ہیں اس شخص کے متعلق جس کو قرآن رد کر رہا ہے. سو آپ لوگ خوب جانتے ہیں کہ قرآن شریف نے ایسے شخص پر ایمان لانے کے لیے ہمیں تعلیم نہیں دی، بلکہ ایسے لوگوں کے حق میں صاف فرما دیا ہے کہ اگر کوئی انسان ہو کر خدائی کا دعویٰ کرے تو ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے. تو جس شخص کو خدا کہتا ہے کہ جہنم میں ڈالیں گے، اس کے متعلق میں نے بھی اگر اس لفظ استعمال کر دیا کہ جہنمی ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ مسیح پر اطلاق ہی نہیں پاتا کیونکہ اس نے دعویٰ ہی نہیں کیا، قرآن اس کی بریت کر رہا ہے. یہ تھی حکمت عملی جس سے آپ نے انگریز سلطنت کے دبدبے کو ایک طرف یوں پھینک کر، پاؤں کی ٹھوکر پر لے کر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی عزت غیرت دکھائی ہے اور آپ کے بدلے اتارے ہیں. اسی سبب سے ہم نے عیسائیوں کے یسوع کا ذکر کرنے کے بعد اس ادب کا لحاظ نہیں رکھا. جو سچے، آگے عبارت یہاں ہوگی، سچے آدمی کی نسبت رکھنا چاہیے. پھر فرماتے ہیں مسیح خدا کے نہایت پیارے اور نیک بندوں میں سے ہے، اور ان میں سے ہے جو خدا کے برگزیدہ لوگ ہیں، اور ان میں سے ہے جن کو خدا اپنے ہاتھ سے صاف کرتا اور اپنے نور کے سایہ کے نیچے رکھتا ہے. لیکن جیسا کہ گمان کیا گیا ہے، خدا نہیں ہے، ہاں خدا سے واصل ہے، اور ان کاملوں میں سے ہے جو تھوڑے ہیں. ایک حوالہ اور پڑھ دوں. میں مسیح ابن مریم کی بہت عزت کرتا ہوں، کیونکہ میں روحانیت کی روح سے اسلام میں خاتم الخلفاء ہوں، جیسا کہ مسیح ابن مریم اسرائیلی سلسلہ کے لیے خاتم الخلفاء تھے. جیسے کہ موسیٰ کے خلفاء میں سب سے اعلیٰ مرتبہ ان کو خدا نے عطا کیا، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء میں خدا نے مجھے وہ مقام بخشا ہے. میں ان کی بےعزتی کیسے کر سکتا ہوں اس حقیقی وجود کی؟ موسیٰ کے سلسلے اور محمدی سلسلہ میں ہوں، سو میں اس کی عزت کرتا ہوں جس کا ہم نام ہوں. پاگل کیوں ہو گئے ہو؟ میں کیسے اپنے ہم نام کو، اپنے ہم مثل کو گالیاں دے سکتا ہوں؟ اور مفسد اور مفتری ہے وہ شخص جو مجھے کہتا ہے کہ میں مسیح ابن مریم کی عزت نہیں کرتا، بلکہ مسیح تو مسیح، میں تو اس کے چاروں بھائیوں کی بھی عزت کرتا ہوں، کیونکہ پانچوں ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں. نہ صرف اسی قدر بلکہ میں تو حضرت مسیح کی دونوں حقیقی ہمشیروں کو بھی مقدسہ سمجھتا ہوں. کشتی نو، روحانی خزائن، جلد 19، صفحہ 17-18.